السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سردار جام سفین سردار جماعت القادری۔ میرے مسلمان احباب، میں آپ کے جو موضوع بیان کرنے جاتا ہوں وہاں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ قبیلہ اللہم صلی لدین رضی واسمۃ عمر وصلی الدنیا فیہ معاش وصلی آخرت فیہ موت وجل حیات حیات بکل غیر وجل موت رحلت علم کل شر لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین سبحان اللہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ الصادق وعد الامین والحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا الحجویری ایک بہت بڑے کامل ولی اللہ ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام سید عثمان حجویری ہے۔ انہوں نے جن سے تعلیم حاصل کی ان کا نام ان کے پیر و مرشد استاد حضرت ابو فضل بن محمد کھٹلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پہ لاہور کی سرزمین میں قدم رکھا۔ انہوں نے لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی قرآن و حدیث کی تشریحات شروع کر دی۔ کچھ قصے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بے شک دلچسپی کا باعث ہوگا۔ داتا علی حجویری ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت بھاگ کے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس کے اندر دودھ تھا۔ داتا علی حجویری نے اس عورت کو بلایا، بولا کہاں بھاگ کے جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، اے بابا میں ایک پنڈت کے پاس جا رہی ہوں، اس کو یہ دودھ دینا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا کہ اگر میں اس کو دودھ نہیں دوں گی وہ ایسا ایک منتر یا جادو کرتا ہے کہ میری گائیں دودھ دینے کی بجائے خون دیتی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ دودھ مجھے دے دے اور تیری بھینسوں سے دودھ اور زیادہ آئے گا۔ اس عورت نے ان بابا جی کے اوپر یقین کر کے انہیں دودھ دے دیا اور گھر پہ گئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے دیکھا کہ میری بھینسوں سے اور زیادہ دودھ آ رہا ہے اور وہ یقین کرنے لگی کہ اس بابا جی نے صحیح کہا تھا۔ ابھی لاہور میں آپ کی کرامت عام ہونے لگی تو رائے راجو کو پتہ چلا، وہ آپ سے مقابلے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ اے شخص میں کچھ اپنے جادو دکھاتا ہوں، آپ کچھ اپنے جادو دکھائیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نہ کوئی جادوگر ہوں نہ میں کوئی جادو تولا کرنے والا ہوں، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ تو رائے راجو اپنے تکبر و غرور میں تخت کو ہوا میں اڑانے لگا اور ہنسنے لگا۔ تو حضور داتا گنج بخش مسکرائے ہوئے اپنی جوتیوں کو ہوا میں چھوڑ دیے اور جو ان کی جوتی مبارک تھی وہ ہوا میں اڑتے ہوئے رائے راجو کے سر پہ پٹکیاں مارتی رہی تو رائے راجو ان پٹکیاں مار کے نیچے گر گیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ جو دار اسلام میں داخل ہوا تو حضرت داتا علی حجویری نے اس کو نام اور لقب دے دیا۔ اس کا لقب تھا شیخ ہندی اور اس کا نام تھا احمد۔ اس کو احمد شیخ ہندی کا لقب سے پکارتے ہیں اور اس کی نسلیں آج بھی دنیا میں دین و اسلام کے اچھے کارنامے پیش کر رہی ہیں۔ اور ان کا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ کبھی یہ تبلیغ کرتے تھے، دین و قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتے تھے تو کچھ ہندو آئے اور ان کو 7 دفعہ مار کے چلے گئے اور کچھ دفعہ تو مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، مگر اس اللہ کے ولی کو اللہ نے پھر سے زندگی سے نوازا۔ اللہ کے ولی حضرت داتا علی حجویری وہ شخصیت ہے جن کے در پہ آ کے معین الدین چشتی جیسے وظیفے پڑھتے ہیں اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری اوقات نہیں کہ میں داتا علی حجویری کی مزار پہ جاؤں۔ ان کے بارے میں سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بھائی داتا علی حجویری بڑے آدمی ہیں، بہت اللہ کے بڑے ولی ہیں، جن کے متعلق میرے حضور غوث اعظم نے کہا اگر میں داتا کا زمانہ پا لیتا غوث اعظم مرید ہوتا، داتا میرا پیر ہوتا۔ داتا علی حجویری بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ حضور تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی پیدا ہوئے اس کے 5 یا 4 برس پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔
اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الحسنی اپنے باپ سے تھے اور الحسینی اپنی ماں سے تھے، اور داتا علی حجویری اپنے باپ سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے داتا علی حجویری اپنے باپ کی اولاد سے، اپنے باپ کی شجرے سے تھے، اپنے والد محترم کے شجرے سے تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ اسی لیے کچھ علماء کرام نے اس کی تفسیر بھی بتائی ہے کہ حضور غوث اعظم شاید داتا علی حجویری کے شجرے سے ہو، کیونکہ داتا علی حجویری کی وفات اور غوث اعظم کی ولادت قریب تھی، اور جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کے آباء و اجداد کے داداؤں کے باپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ گنج بخش مانے فیض بخشنے والا، فیض عالم اپنا فیض لٹانے والا، نا کسارا پیر کامل آلا رہنما۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو پیر ہیں یہ ان کے تو پیر ہیں، اور جو پیر نہیں ہیں یہ ان کے بھی پیر ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نہیں، ساری امت کو، داتا علی حجویری امت کے ایسے محسن ہے کہ ساری امت کو آ کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک انگریز لاہور آیا نا، اس نے لاہور میں سب کچھ دیکھا۔ ایک آدمی نے پوچھا تم نے لاہور میں کیا دیکھا؟ اس نے بولا میں نے فنا دیکھا، میں نے وہ پاکستان کا ٹاور وغیرہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ بولا اس انگریز نے کہا میں نے ایک قبر بھی دیکھی ہے جو سب کے دلوں پہ راج کرتی ہے، وہ قبر اور کسی کی نہیں، میرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ یہ ان کی شان و کرامت ہے، اور ان کا عرس 19 صفر المظفر کو ہو گیا ہوگا۔ آپ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں آج 25 صفر ہے، اور آج حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ آپ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کر دیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔